وہ شخص دیوار پر لگی اس تصویر کے سامنے اب پچھلے 15 منٹ سے کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، ٹک ٹکی لگائے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، اس شخص کے شجرے میں دبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا، خود کلامی، ایک سیکنڈ کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے، ایک کے بعد ایک مکر و فریب کا جال، وجوہات، حقائق کو مخفی کرنے اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایات دینے کے لیے مڑا تھا۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے اس کمرے کی دیوار پر لگے بورڈز چھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود 4 آدمیوں میں سے 3 اس وقت بھی کمپیوٹرز پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کام وہ پچھلے 1.5 ماہ سے کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز، نیوز پیپرز کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود 2 آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آن لائن آنے والے تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی اس شخص اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میل کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور مالی معلومات کو چیک کرتا رہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں بھی تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ سی آئی اے کے شدید آپریشن سے لے کر اس کی گرل فرینڈ تک اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک، ان کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکتے تھے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اسی طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا بری حرکت یا ناشائستہ عمل کی نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ 100 پوائنٹ کی وہ چیک لسٹ جو انہیں دی گئی تھی، وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی اور یہ ان سب کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے، ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی اس کے شجرہ نسب کی اس تصویر پر رکا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم جیسے بجلی کا جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ اس سال کہاں تھا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں۔ اس شخص کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔ آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا، انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی رودات تھی۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔
وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، سوال و جواب کے کسی لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں، لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی، نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، نہ ہی وہ کسی کو یہ بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایورسٹ پر کھڑی ہے، نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے پکڑنا چاہتی تھی، نہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کہتی، یہ سب کچھ کرتی، اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ اس کا باپ احساس جرم یا پچھتاوے جیسی کوئی چیز پالنے لگے گا۔ پچھلے کئی ہفتے سے وہ آبلہ پا تھی، وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سو نہیں پا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، یا جیسے کوئی الاؤ، وہ اس کی وہ اس کو اندر سے ہلکا ہلکا سلگا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا۔ کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر وہاں آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی، وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی، اور مقرب سے ملعون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سیکنڈز میں طے کیا تھا۔ چند سیکنڈز، شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی بہت کم وقت تھا جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت و بدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی، اور یہاں وہ اس ڈھیر کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی، اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی جس نے وہ بوجھ اس پر لادا تھا، زندگی۔ کسی کو اس پر یہ پتا تھا، کسی کو اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ وہ وہاں تھی، کسی کو پتا ہوتا تو وہ وہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا سیل فون پچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا، وہ چند گھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی جس کا وہ حصہ تھی، اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حصہ جس میں وہ اس وقت موجود تھی، یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ کہیں کی نہیں تھی، وہ جہاں کی تھی، جس سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اپنا نہیں سکتی تھی۔ انتظار لمبا ہو گیا تھا، انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چاہے آنے والی شے پاؤں کی زنجیر بننے والی ہو یا گلے کا ہار، سر کا تاج بن کر سجنا ہو اس نے یا پاؤں کی جوتی، انتظار ہمیشہ لمبا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے، صرف ایک چھوٹے سے سوال کا، اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا؟